ناظرین اکرام السلام علیکم. سائنس آف لائف لیکچرز کے تحت ہم مادی زندگی کے حوالے سے انسانی حیات اور موجودہ انسانی نسل ہومو سیپین نسل کے ماڈرن اور الٹرا ماڈرن گروپس کے ممکنہ مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈوانسڈ ہیومن گروپس کی ٹیکنالوجیکل ترقی اور اب تک کی ایجادات پر، مختلف ٹیکنالوجیز کی ایجادات پر بات چیت کی تھی. مزید اس امکان پر روشنی ڈالی تھی کہ جو لیڈنگ سائنٹسٹ، فیوچرسٹس اینڈ انوینٹرس کے اہداف کے مطابق ہومو سیپین اسپیسیز کی موجودہ ماڈرن اور پرٹیکولرلی الٹرا ماڈرن گروپس کو ایک نئی آفاقی اسپیسیز مخلوق میں ڈھال سکیں، جس کے لیے ابتدائی ٹیکنالوجیز کے خد و خال وضع کیے جا چکے ہیں. فیوچر ٹیکنالوجیز خصوصاً سنگولیرٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، خودکار کمپیوٹرز، روبوٹس اور مشینوں کے امتزاج سے سائبورگ اسپیسیز جو ایک کاسمک مخلوق ہوگی، ایک آفاقی مخلوق ہوگی، ایک پورے کائنات میں آپریٹ کر سکے، کاسمک سپر انٹیلیجنس، سپر پاور کی حامل پوسٹ ہیومن، جہاں تک ہومو سیپین اسپیسیز کا تعلق ہے تو یہ پوسٹ ہیومن اسپیسیز ہوگی جو الٹیمیٹلی کرۂ ارض سے ڈٹیچ ہو جائے گی. یہ ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو اس وقت دنیا میں ٹاپ ملٹی نیشنلز اور ہائی ٹیک کارپوریشنز ہیں، جیسے گوگل، آئی بی ایم، سیمسنگ، ایپل وغیرہ، اور اس کے علاوہ ناسا بہت امپورٹنٹ، امریکن، ڈارپا یعنی ڈیفینس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی، جو یو ایس گورنمنٹ کا ادارہ ہے، بیسیکلی جو دفاعی ریسرچ کے بارے میں پیش ہے. لیکن اس میں ڈارپا وہ ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے انٹرنیٹ شروع کیا تھا، اور اب کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ورچوئل ریالٹی، اسپیچ ریکگنیشن، اسپیچ سنتھسس، سنگولیرٹی، آرٹیفیشل برین، سسپینڈڈ اینیمیشن، ہائپر لانگیویٹی، کرائونکس، اس قسم کے ٹرانس ہیومن پروجیکٹس، انہیں ہم ٹرانس ہیومن پروجیکٹس کہیں گے، اس پر کام کر رہا ہے. یہاں مورز لا کا تذکرہ کرنا اہم ہے. 1965 میں انٹیل کے کو فاؤنڈر گورڈن مور، جنہوں نے انٹیل کے کو فاؤنڈر ہیں، ون آف دا فاؤنڈرز گورڈن مور، نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹرانزسٹرز کی انٹیگریٹڈ سرکل کی تعداد ہر 18 سے 24 مہینے میں دگنی ہو جائے گی. اٹ ول ڈبل
ان کے جو چپ کے اوپر جو انٹیگریٹڈ سرکلز آپریٹ کرتے ہیں، سوئچز آپریٹ کرتے ہیں، جن سے وہ چپ تمام چیزوں میں آپریٹیو ہوتا ہے۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ اب تک، یعنی گارڈن مور نے یہ 1965 میں دعویٰ کیا تھا، ایسٹیمیٹ کیا تھا اور یہ بتایا تھا۔ اب تک یعنی 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، گزر گیا ہے، اور اب تک یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ ایوری ایئر، اور ہر 18 مہینے سے لے کر 24 مہینے تک چپس کی تعداد، کنیکشنز کی تعداد، سرکٹس کی تعداد چپ کے اوپر ڈبل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسے صرف دعویٰ نہیں، اس لیے اس کو مورز لا کہا جاتا ہے۔ انٹیگریٹڈ سرکٹس اور سلیکون چپس جو کمپیوٹر اور ہر الیکٹرانک ڈیوائس کی بنیاد ہے، ہر الیکٹرانک ڈیوائس میں چپس کام کر رہے ہیں، اور وہ اسی قانون کے تحت ان کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، ان کی پرفارمنس سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہر سال، چند سال بعد سائنسدان اور انجینئرز یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اب اپنی آخری حد پر پہنچ گئے یا پہنچ جائیں گے، معاف کیجیے گا، لیکن ٹیکنالوجی، مٹیریل کی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اب گریفین، کاربائن اور دوسرے کمپوزٹ ایٹمس، کیونکہ اب ایٹمس کی شیٹ بھی تجرباتی طور پر بنا دیے گئے۔ ایٹم وہ شیٹ جو صرف ایٹم سے بنے ہیں، جب ایٹم نظر نہیں آتا تو ایکچولی وہ شیٹ بھی نظر نہیں آتا، وہ شیٹ بھی صرف ٹنلنگ مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال وہ سچویشن تو اب ایک چپ میں جب 72 ملین آپ نے کنیکشنز ڈال دیے، سرکٹس ڈال دیے، تو وہ بھی تو ٹنلنگ اس سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ وہ تو یہ نینو ٹیکنالوجی کا حصہ ہے ایکچولی۔ تو ایٹمس یا فوٹونس کا استعمال بھی ممکن نظر آ رہا ہے، جس سے یہ لا نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ پاور اور تعداد تیز تر ہو جائے گی۔ 2 سال کے بجائے 1 سال یا اور بھی کم مدت میں اس کی کیپیسٹی دگنی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوانٹم کمپیوٹر پر خاصی بڑی حد تک پروگریس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور کوانٹم میکینکس کے قوانین کے تحت بنیادی بریک تھرو بھی ہوئے ہیں کمپیوٹنگ کے سلسلے میں، جو کمپیوٹر کی دنیا میں نیا انقلاب لے آئیں گے۔ کیونکہ کوانٹم کمپیوٹر کے عامل ہونے سے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی استعداد اور اس کی سیکیورٹی اور رفتار لامحدود ہو جائے گی، اٹ ول بی انلمیٹڈ۔ اور سائبورگ اور ٹرانس ہیومنزم کی سرحد چھونے اور پار کرنے کا راستہ مزید ہموار ہو جائے گا، وہی جس کی ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے۔ کاسمک اپروچ کے مطابق آرگینک اور ان آرگینک یعنی نیچرل اور آرٹیفیشل حیات کی سرحدیں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گی، ان میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہومو سیپینس سے تبدیل ہو کر اگلی اسپیسیز، ایک نئی اسپیسیز سامنے آ جائے گی،
اپنی حیت اور انٹیلیجنس کے اعتبار سے یہ بالکل مختلف ہوگی. ارضی آرگینزم کے بجائے یہ مشینی، برقی اور کاسمک انٹیلیجنس اور حیات، ایک نامعلوم حیات اس کی ہو سکتی ہے، جس کو اس وقت تعین نہیں کیا جا سکتا، اس کی حامل ہوگی. ہومو سیپین کی بقیہ نسل بتدریج منقسم ہو سکتی ہے، اس وقت بھی منقسم ہے. ہومو سیپین میں کئی گروپس ہیں انٹیلیجنس کے اعتبار سے بھی، جس میں ماڈرن اور الٹرا ماڈرن گروپس جو ہیں ان کے سروائیول کا امکان زیادہ ہے، مگر بقیہ گروپس ایکسٹنکٹ ہو سکتے ہیں اس نئی اسپیسیز کے. یعنی الٹرا ماڈرن اسپیسیز اگر نئی اسپیسیز سائبورگ جب بن جائے تو اس کے بعد جو دوسرے گروپس رہتے ہیں جس میں ماڈرن ہیومنس کا گروپ بھی شامل ہے، وہ ایکسٹنکٹ بھی ہو سکتے ہیں یا الٹرا ماڈرن ہو جائیں اور وہ بھی سائبورگ میں شامل ہو جائیں. یہ ایک اس وقت اس کو ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ نئی اسپیسیز پوری کائنات میں پھیل جائے، پورے یونیورس میں آپریٹ کرے گی، چاند، ستاروں اور مختلف افلاکی اجسام میں رہائش پذیر ہوگی، پلانٹس میں، اور صرف ہماری گیلیکسیز کے اسٹارس اور پلانٹس میں نہیں بلکہ انٹر گیلیکٹک ہوگی. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ دوسری مخلوقات سے انٹریکٹ کر سکے گی. وہ مخلوقات جو ہمیں اب نامعلوم ہیں، جن کے بارے میں ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ مخلوقات انسان کے علاوہ بھی کائنات میں آپریٹ کر رہی ہیں، موجود ہیں. تو یہ نئی اسپیسیز جسے ہم کہیں، یہ نئی مخلوق جو خود ہومو سیپین سے میٹافورسز یا ٹرانسفارمیشن یا چینج کے ذریعے وجود میں آئے گی، اس میں وہ صلاحیت ہوگی اور اس کی وہ کیفیت ہوگی جو دوسری مخلوقات سے انٹریکٹ کر سکے. اور کچھ میں مرج ہو کر نئی ابعاد، ڈائمینشنز اور نامعلوم کائناتی گوشوں میں آپریٹ کر سکے گی. وہ گوشے کائنات کے جو ابھی نامعلوم ہیں، وہ ڈائمینشنز جو ابھی نامعلوم ہیں، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے کچھ چند لیکچرز میں ملٹی ورس کا ذکر کر چکے ہیں کہ صرف یہی کائنات نہیں ہے بلکہ سائنس اور کیلکولیشنز اور ریاضی کی ایکویشنز کے مطابق لامحدود کائنات ہیں. اور صرف یہ جو 3 ابعاد ہیں یا 3 ڈائمینشنز جنہیں اب ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد 4 ڈائمینشنز یعنی لیفٹ ٹو رائٹ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن، اور گہرائی، عمق، اور اس کے علاوہ چوتھی ٹائم. یہ 4 ڈائمینشن جس میں کرۂ ارض کی حیات آپریٹ کرتی ہے. تو ملٹی ورس میں کانسیپٹ اور تھیوریز اور ایکویشنز سے یہ ایمرج ہوتا ہے کہ ایکچولی 11 ڈائمینشنز ہیں، 10 اور پلس ٹائم ڈائمینشن. یہ ہم اسپیس ٹائم فیبرک کی اور خاصی تفصیل سے ان پر بہت سے لیکچرز پچھلے دنوں میں اور پچھلے سال اور بلکہ اس سال کے شروع میں بھی بہت سے لیکچرز میں بہت تفصیل سے اس پر بات چیت ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور
ٹیکنالوجی کا ہم ذکر کریں گے. کریونکس مستقبل کا یہ ایک دلچسپ پہلو اور اس کے دلچسپ یہ ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں یہ انٹر گلیکٹک مخلوق اور انٹر گلیکٹک سائبورگ اسپیسیز سے ہٹ کے ہم اب بات کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کی. اور اس وقت یہ امریکہ میں نمایاں طور پر ایک کریونکس انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک الکور لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن ہے اور امریکن کریونکس سوسائٹی، یہ 3 بڑے ادارے ہیں. اس میں وہ لوگ جو اپنی موت سے پہلے اپنے جسم یا دماغ کو منجمد کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ 100 سال یا اور بعد کے مستقبل میں انجماد سے واپس زندہ ہو جائیں. 100 سال کے بعد آ جائیں، 100 سال انجماد میں رہیں یا جتنے عرصے ممکن ہے. ان کے لیے یہ سروس موجود ہے، یہ آلریڈی آپریٹو سروس ہے. وہ ان کے ممبر بن سکتے ہیں اور مقررہ فیس کے عوض ان اداروں کے قواعد و ضوابط اور کانٹریکٹس کے تحت یہ ادارے ان کو منجمد کر دیتے ہیں. تقریباً 1970 سے اب تک سینکڑوں ممبر منجمد ہو چکے ہیں جو موجود ہیں، جن کا انجماد موجود ہے ان 3 بڑی آرگنائزیشنز میں. اور لیکن ان کے ممبرز کی تعداد ہزاروں میں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی آخری وقت حیات کا قریب آئے گا اور جب وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کو منجمد کر دیا جائے، تو ہزاروں کی تعداد میں کیو ہے موجود ہے جن کو منجمد، جو اس کے ممبر بن چکے ہیں، فیس دے چکے ہیں، کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں، تو وہ سب منجمد ہو جائیں گے. ان اداروں کا دعویٰ یہ ہے کہ آئندہ 100 سال سے پہلے یا بعد تک ٹیکنالوجی اس حد تک ترقی کر لے گی کہ یہ لوگ اپنے انجماد سے باہر آ جائیں گے اور مزید طویل عرصے تک زندہ رہ سکیں گے. تو یہ ٹیکنالوجی ایتھیکلی بہت کنٹروورشل ہے اور سائنٹیفکلی ابھی تک تصدیق شدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی اپنے انجماد سے واپس نہیں آیا ہے. بس منجمد جو ممبرس ان کے ہیں ان میں سے کوئی ابھی تک انجماد سے واپس نہیں آیا ہے، ابھی تک دوبارہ زندہ نہیں ہوا. یہ ایکچولی یہ ایک طرح سے دوسری زندگی کیونکہ لیکن ان اداروں کے ممبرس اور منتظمین کے مطابق کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، صاف ظاہر ہے کہ بات 100 سال کی وہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ٹیکنالوجی اس قابل ہو 100 سال میں، 50 سال میں، یا اس سے 100 سال سے زیادہ ہو. تو یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہے. آئیدر وے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ جس طرح سے ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے، جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری ہوموسیپین نسل اور اسپیسیز اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ٹیکنالوجیز موجود ہیں جن پر اس کے ابتدا کے لیے کہ یہ میٹامورفس کر سکے، میٹامورفسس کر سکے اور اپنی اسپیسیز ہی بدل دے اور آفاقی اسپیسیز بن جائے. تو اس بیک گراؤنڈ میں تو یہ بہت ممکن نظر آتا ہے کہ یہ منجمد شخص اپنے انجماد سے باہر آ کر زندہ رہے. تو لیکن یہ فیوچر کی بات ہے. جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی کنٹروورسی ہے اور اس میں مین
ایتھکس کا پرابلم بھی آتا ہے. تو ایتھکس کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ایتھکس صرف کریونکس تک تو محدود نہیں ہے، بلکہ ایتھکس تو ہر چیز پر استعمال ہوتی ہے اور ہر نئی ٹیکنالوجی پر اپلائی ہوگی. انسانی سیلف اویئرنیس، کانشیسنیس اور انٹیلیجنس، امیجنیشن، ایموشنس، یہ اور صاف ظاہر ہے کہ ایتھکس اس سے متعلق ہے. یہ اس کے مادی بلڈنگ بلاکس اور بلڈنگ مٹیریل، جینو ٹائپ، فینو ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس کی اسپیسیز کی حیات و صفات سے جڑے ہوئے ہیں. مادی جو اسپیسیز ہے، یہ مادے کی بات ہو رہی ہے. سب بات یہاں مادی حیات کی ہو رہی ہے، مادی وجود کی ہو رہی ہے، مادی زندگی کی بات ہو رہی ہے. سنگولیرٹی اور ٹرانس ہیومنزم کی الٹیمیٹ منزل پوسٹ ہیومن اسپیسیز ہے، نئی اسپیسیز ہے، پوسٹ ہیومن ہے، جو کاسمک اسپیسیز ہوگی، جس کی حیات و صفات مکمل طور پر مختلف ہوں گی، اور اسی لیے انہیں سپر ہیومن وتھ سپر انٹیلیجنٹ کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اسپیسیز کے شعور، علم، طاقت، ذہانت اور زندگی کے پیرامیٹرز ہی بدل جائیں گے. وہ کس طرح کی مادی یا ممکنہ نورانی مخلوق ہوگی، اور اس کے ایتھکس بھی بدل جائیں گے، اس کے ایتھکس بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. اس کے ایتھکس کے بارے میں ہم ابھی گیس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ نامیاتی جسم سے باہر نکل آئے گی تو تمام نامیاتی عناصر تبدیل ہو جائیں گے، اور اس کی اسپین آف لائف یا طویل العمری بہت زیادہ ہوگی. بلکہ جو آبجیکٹو ہے کہ امر ہو جائے، کہ وہ اور افلاکی مخلوقات جن کے بارے میں تصور ہے کہ وہ امر ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گی، تو یہ نئی مخلوق بھی امر ہو سکتی ہے. تو فی الوقت ایک نامعلوم کاسمک شعور، ذہانت و اخلاق پر مبنی سویلائزیشن کے بارے میں قیاس آرائی پرابیبلٹیز اینڈ پاسبلٹیز پر ہی مبنی ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. اب ہم آتے ہیں ایک اور نئی ٹیکنالوجی پر، سیمولیشن اینڈ ورچوئل ریالٹی. سیمولیشن اینڈ ورچوئل ریالٹی 20ویں صدی کی آخری دہائی میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ورچوئل ریالٹی کا تصور ابھرا. موجودہ دور میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تمام الیکٹرانک ڈیوائسز انالوگ سسٹم سے ہٹ کر ڈیجیٹل سسٹم میں تبدیل ہو رہی ہیں. ایسے ہیڈ گیئر، اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں دیکھا یا سنا ہو، یا خاص طور پر ٹی وی میں، تو ایسے ہیڈ گیئر اور ویژن گیئر بن گئے ہیں جن کو پہن کر آپ ایک 3D مصنوعی دنیا میں، 3 ڈائمینشن مصنوعی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور کمپیوٹر کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ ہیڈ گیئر پہن کر ایک نئی ورچوئل دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ان میں کمپیوٹر گیمز کے
بھی ہیں، اور انٹرنیٹ پر دوسرے لوگ جو ان گیئرس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے، اور ایک پوری کمیونٹی بن جاتی ہے. جتنے بھی لوگ وہ گیئر یا اس ٹیکنالوجی میں شامل ہوں، پارٹیسپیٹ کریں، وہ بذات خود ایک کمیونٹی بن جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں ورچوئل ریالٹی میں، ورچوئل ورلڈ میں. ان کی ورچوئل ورلڈ کمیونٹی ہے، آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ یہ گیئرز جو ہیں یہ ذہنی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فلائٹ ٹریننگز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. خود استعمال کرنے والوں کے لیے وہ اپنی مصنوعی دنیا میں بہت سے ذاتی فینٹیسیز کی تکمیل کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹیکنالوجی کے روٹس سائنسی کوانٹم میکینکس جو سائنس کی جدید اور پرٹیکولرلی ایٹم اینڈ بلو ایٹم کے لاز کوانٹم میکینکس کے تحت آپریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مابعد الطبیعات یعنی فلسفے اور مابعد الطبیعات میٹا فزکس سے بھی ملتے ہیں. اس کا کنیکشن اگر ہم مصنوعی دنیا کا یا ورچوئل ریالٹی کا یا ورچوئل ورلڈ کا یا ورچوئل سویلائزیشن کا تصور جو ہے، اس زمانہ قبل از مسیح کے ایک عظیم فلاسفر پلیٹو، جنہیں افلاطون کہتے ہیں اردو میں، پلیٹو کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ زندگی اور ہمارا وجود یعنی یہ میٹیریل لائف جو ہمارا وجود ہے، یہ ہمارا خیال ہے. یعنی یہ ایکچولی جو کچھ وجود میں ہے وہ ہمارے ذہن میں جو کچھ ہے یہ ہمارے ذہنی خیال ہے، خواب ہے. یہ ایک پلیٹو کا نظریہ تھا، اور ہماری ذہنی امیجنیشن ہے، اور مادی وجود ریالٹی نہیں ہے بلکہ ورچوئل ریالٹی ہے. یہ دیکھیے زمانہ قبل از مسیح میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. یہ سوال کہ کیا ہم ایک سیمولیشن میں رہ رہے ہیں؟ اب یہ کیا ہم ایک سیمولیشن میں رہ رہے ہیں؟ ہر زمانے میں فلسفے اور مابعد الطبیعات کا موضوع رہا ہے. آج کے جدید سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، اور موجودہ دور کے چند بڑے سائنسدان اس دور کے بھی، جن میں امریکی سائنسدان برائن گرین جو بہت بڑے فزسسٹ ہیں اور جنہوں نے ملٹی ورس پر بہت کام کیا ہے، اسٹرنگ تھیوری کے بڑے لیڈنگ سائنٹسٹ ہیں برائن گرین، اور نیل ڈی گراس ٹائسن. برائن گرین ہیں، نیل ڈی گراس ٹائسن ہیں، امریکن سائنٹسٹ اور پریزنٹر ہیں. ٹی وی کے اوپر ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں، ان کے اپنا چینل ہے. اور بل نائی بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، کمیونیکیٹر ہیں، اور یہ میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے سائنس کے موضوعات کے بارے میں. یہ سب شامل ہیں. اس بحث کا سائنسی نقطہ نظر سے بھی جائزہ لے رہے ہیں. یعنی اس کانسیپٹ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ سائنسدان، آج کے لیڈنگ سائنسدان بھی اس کے بارے میں سیریسلی اس کو ایگزامن کر رہے ہیں. اور موجودہ دور کے ایک انتہائی قابل احترام فلاسفر جو سویڈن کے نک بوسٹروم سویڈن کے ایک لیڈنگ ورلڈ کے، یہ سویڈش ہیں لیکن ورلڈ کے لیڈنگ فلاسفرس میں آج کے موجودہ دور کے شامل ہیں. انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ
کیا ہم کسی سیمولیشن میں رہ رہے ہیں؟ اور جس کی مثال یہ کمپیوٹر سیمولیشن سے دی جا سکتی ہے. اسی طرح برائن گرین اور ٹائسن نے کوانٹم میکینکس کے قوانین کی بنیاد پر تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اس امکان کا جائزہ لیا ہے اور جائزہ لے رہے ہیں. ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے. سائنس فکشن مختلف فلمیں، بہت سی فلمیں سائنس فکشن اور اس موضوع پر، اس بیک گراؤنڈ پر آئی ہیں. میٹرکس ہے فلم، بہت سے ٹی وی شوز ہیں جس میں مشہور اسٹار ٹریک کا شو ہے. اس بیک گراؤنڈ کو موضوع بنایا ہے. سائنس میں بگ بینگ، کوانٹم میکینکس کے قوانین، اسٹرنگ تھیوری، ملٹی ڈائمینشنز، ملٹی ورس کی ریاضی کی تفصیلات میں اس کے امکانات کو سنجیدگی سے تلاش کرنے کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. ابھی ہم اس کی جسٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ آیا ہم جسٹیفائی ہیں کہ اس کے بارے میں اور کریں. بعض کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ رد کر دیتے ہیں امیڈیٹلی، لیکن یہ کانسیپٹ رد نہیں کیا، سائنس نے رد نہیں کیا اس کو. کیا مادی زندگی کی حقیقت ایک برین امیجنگ سسٹم ہے؟ کیا ہم کسی عظیم کائناتی کمپیوٹر کی سیمولیشن میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال. آج کے کمپیوٹرز میں جو کردار سیمولیٹ کیے جاتے ہیں وہ اپنی حقیقت کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ یعنی جو کمپیوٹر میں سیمولیشن ہے اور جو کریکٹرز ہیں جو آپریٹیو ہیں اس کمپیوٹر کے سیمولیشن میں، ورچوئل ریالٹی میں، وہ اپنی حقیقت کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ وہ اس کمپیوٹر کے کانٹیکسٹ میں حقیقی ہیں اور وجود رکھتے ہیں. یعنی اس ورچوئل ریالٹی میں وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس کانٹیکسٹ میں حقیقی ہے. ورچوئل ریالٹی ہے، ورچوئلی ریئل ہے، لیکن ان کے لیے وہ ریئل ہے، ان کے لیے ورچوئل ریالٹی ہے اور ورچوئل ریئل ہے. تو وہ اس حد تک ریئل ہے. اس لیے اگر زندگی سیمولیشن ہے بھی تو اس کو انسان کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہم ایک کاسمک کمپیوٹر میں کی ریالٹی ہے، ورچوئل ریالٹی ہے، اس کاسمک کمپیوٹر میں آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے کردار ہیں، اس جو کمپیوٹر چل رہا ہے، تو اگر ہیں بھی تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیلیما ہے اور کننڈرم ہے، اور اس میں تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہی کام آتا ہے. سائنس میں سائنٹیفکلی اس سلسلے میں کوئی میٹیریل پروگرس نہیں ہوئی ہے، صرف ابھی تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے. لیکن سائنس میں کوانٹم میکینکس کے قوانین کے تحت مادے کے بنیادی انڈیویزبل پارٹیکلز اور دوسرے پارٹیکلز، لیکن انڈیویزبل پارٹیکلز میں ایک لا ہے جس سے لا آف انسرٹینٹی کہا جاتا ہے، ہائزنبرگس لا آف انسرٹینٹی، جس میں آپ کسی پارٹیکل کی ویلوسٹی اور لوکیشن کا بیک وقت تعین نہیں کر سکتے. اگر آپ ویلوسٹی میجر کر لیں گے
تو اس کی لوکیشن کا تعین نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اس کی لوکیشن کا تعین کر لیا ہے تو اس کی ویلاسٹی آپ میجر نہیں کر سکیں گے. یہ ایک میٹا سائنس کے کوانٹم میکینکس کا بنیادی اصول ہے. بہت سے اصولوں میں ایک بہت اہم اصول ہے، ہائزنبرگز انسرٹینٹی پرنسپل. تو مادی زندگی بھی اپنا بنیادی انہی پارٹیکل سے بنی ہے. تو باوجود ہمارے حواس، شعور اور ذہانت کے، اس حقیقت کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے، مادی طور پر یہ ممکن نظر نہیں آتا. اس سائنس کے لیے ایک حل طلب مسئلہ ہے، اگر مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب سے 20ویں صدی کے شروع میں جب کوانٹم میکینکس کے اصول ڈیولپ ہوئے ہیں اور 20ویں صدی کے آخر تک اور اب خاص طور پر 21ویں صدی میں، تو بہت سی چیزیں جو انٹیوشن کے یا کامن سینس کے ایوریج کامن سینس اور ایوریج انٹیوشن میں نہیں آتی ہیں، وہ ممکن نظر آتی ہیں. تو اس لیے اس کانسیپٹ پر بھی سائنسدان غور کر رہے ہیں، لیکن ایک حل طلب مسئلہ ہے. لیکن پوسٹ ہیومن اسپیسیز کے لیے یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہومو سیپین اسپیسیز کے لیے انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، لیکن پوسٹ ہیومن اسپیسیز جو سپر انٹیلیجنٹ، سپر پاور، انٹر گلیکٹک، کاسمک مخلوق ہے، وہ نورانی ہے یا کس ایلیمنٹ سے پر بیسڈ ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ بے معنی ہے. خود پری سپر اسپیسیز اور پری الٹرا ماڈرن ہیومنس چند دہائیوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام انسانی علوم، معلومات اور ڈاٹا کو کمپیوٹر میں محفوظ کر سکیں گے. جیسے انسانی برین میں یہ سب اپلوڈ کیا جا سکے گا، اور زندگی کی حقیقت سمجھنے کا مسئلہ پری الٹرا ماڈرن اسپیسیز تک محدود ہو جائے گا. یعنی یہ مسئلہ میٹیریل زندگی کے تمام مسائل یہ پری الٹرا ماڈرن اسپیسیز، یعنی الٹرا ماڈرن اسپیسیز کے نئی اسپیسیز میں مرج ہونے کے بعد، ایمرج ہونے کے بعد، چینج ہونے کے بعد، جو اسپیسیز ہومو سیپین کی باقی رہ جائیں گی، جیسے جو ماڈرن ہیومن اسپیسیز ہے وہ الٹرا ماڈرن بن جائے، جو پسماندہ ہیں وہ شاید ان میں سے ایک حصہ ماڈرن بن جائے. تو یہ مسئلہ ان اسپیسیز کے لیے تو ہے، لیکن جو اسپیسیز سائبورگ اسپیسیز میں تبدیل ہو گئی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. ڈائریکٹر آف ٹیکنالوجی ہیں گوگل کے رے کورزویل، یہ انوینٹر بھی ہیں اور انہوں نے اسپیچ سنتھیسس پر بڑا کام کیا ہے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی ہیں. اور گوگل کے جو ٹیکنالوجیکل پروگریس اور جتنے بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس کے یہ انچارج ہیں، ڈائریکٹر ہیں. ان کے مطابق پوسٹ سنگولر پیریڈ میں
انسان اور مشین انسان اور مشین کا مادی اور خیالی حقیقت کا یعنی ورچوئل ریالٹی اور ریالٹی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. وہ فرق ہی نہیں رہے گا کیونکہ ہر چیز پاسبل ہو جائے گی. تو جب ہر چیز پاسبل ہے تو ہر چیز ریالٹی بھی ہے اور ورچوئل ریالٹی بھی ہے. ختم ہو جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی پوری کائنات میں کائناتی شعور اور ذہانت کی حامل مخلوق ہوگی جس کے پاس وہ شعور ہوگا جو کاسمک شعور ہے، جو مادی طور پر تو ہر راز سے واقف ہوگا، لیکن وہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو گیلیکٹک اور یونیورس بھی تو مادی، ہم تو مادی یونیورس کی بات کر رہے ہیں، مادی گلیکسیز کی بات کر رہے ہیں، مادی سٹارز کی بات کر رہے ہیں. ہم تو فوٹون کو بھی مادے کے طور پر دیکھ رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ فوٹون برقیات کا حصہ ہے، اور فوٹون کو اگر ہم اردو کی بہتر زبان اور اعلیٰ کانسیپٹ میں دیکھیں اور اس کانٹیکس میں بات کریں تو فوٹون نور ہے. اور الٹیمیٹلی جیسا کہ ہم پہلے سائنس بھی یہی کہتی ہے اور ہم پہلے اس بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کائنات میں نور ہی نور رہ جائے گا. کائنات شروع بھی نور سے ہوئی ہے، نور ہی نور تھا، اور کائنات کا اختتام بھی نور ہی نور ہے. تو وہ فرق ختم ہو جائے گا. کروزویل کا تخمینہ یہ ہے کہ سنگولیرٹی کا پہلا فیز 2035 to 2040 یہ ان کا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ پہلا فیز جو بیسک ٹیکنالوجی جس میں ٹیسٹ ہو جائے گی اور اس کی بیس بن جائے گی، اس کا ایک پلیٹ فارم بن جائے گا جو لانچ کر سکے گا سائبورگ اسپیسیز کو، وہ سم ویئر بٹوین 2035 to 2045 مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پروگریس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے ہم آہنگ ہوگی. یعنی اس وقت جو سپیڈ ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مورس لا کی بات کی کہ ہر 18 مہینے میں یا 2 سال میں کیپیسٹی دگنی ہو جائے گی. پھر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیپیسٹی بہت کم وقت میں دگنی ہو جائے گی، چند سالوں میں دگنی ہو جائے گی، 1 سال میں دگنی ہو جائے گی، چند مہینوں میں دگنی ہو جائے گی، 1 مہینے میں یہ ایک اس کی پروگریشن ہے. لیکن سنگولیرٹی کے فرسٹ فیز کے بعد یہ اسپیڈ آف لائٹ سے چلے گی. یعنی تو اسپیڈ آف لائٹ تو چشم زدن ہے. تو پھر آپ اس کو بیونڈ کمپریہنشن، اس وقت کے کمپریہنشن سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے. تو ہم زندگی کے مستقبل کو کرۂ ارض پر موجودہ نسل انسانی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہوموسیپین کی 2 لاکھ سالہ تاریخ میں ماڈرن ہیومن بینگس کی تاریخ جو ہے وہ 50,000 to 70,000، جس میں یہ جو اس وقت آپ موجودہ ہوموسیپین پورے کرۂ ارض میں دیکھ رہے ہیں، ہر گروپ چاہے وہ پسماندہ گروپ ہو، چاہے ماڈرن گروپ ہو، چاہے الٹرا ماڈرن گروپ ہو، وہ سب لیکن اس میں 50 سے 70,000 سال کے دور میں اس ہوموسیپین نسل نے ہر دوسری جاندار حیات پر سبقت حاصل کی ہے. جتنی بھی جاندار حیات موجود ہے، مختلف اسپیسیز، جانوروں کی، نباتات کی، انسیکٹس کی، بیکٹیریا اور وائرس کی، ان سب پر اس نے سبقت حاصل کی ہے.
سمندری حیات سے لے کر ارضی اور فضائی حیات اس کے تابع ہو چکی ہے. اور 21ویں صدی کے آتے آتے وہ کرۂ ارض کے انوائرنمنٹ، اگر آپ نے کبھی اپنے ٹیلی ویژن پر کرۂ ارض کو جو مون پر جب گئے تھے تو وہاں سے فوٹو لیے گئے تھے، جب مون پر امریکہ کا جہاز اور مون پر لوگ اتارے گئے ہیں، وہاں انہوں نے فوٹو لیے تھے. تو اگر آپ یہاں اسکرین پر بھی ہم اس وقت فوٹو دکھا رہے ہیں کہ مون سے کرۂ ارض نظر کیسا آتا ہے. تو اس انسان نے اس کرۂ ارض کے انوائرنمنٹ کو، بایوسفیئر اور پورے ایکو سسٹم پر یہ انسان اثر انداز ہوا ہے. یہ واحد اسپیسیز ہے جس نے تمام دوسری اسپیسیز پر بھی سبقت حاصل کی ہے اور پورے کرۂ ارض کو متاثر کیا ہے اور اس کو مینپولیٹ کرنے کے قابل ہوا ہے، اور اس حد تک کہ اس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے. خود اس کرۂ ارض کو تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے یہ انسان. لیکن موجودہ ماڈرن ہیومنس اب کئی درجاتی گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، جس کو ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی ایوولوشن کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہیومن بینگس فیجی کے جنگلات میں بھی ہیں، موجود ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں ابھی تک. آلموسٹ وہی غاروں والی زندگی. برازیل کے جنگلات بہت سے ٹرائبس ہیں، تو ایک وہ بھی ہیومن بینگس ہیں. بیسیکلی وہ ہماری ہومیو سیپین ہی کی نسل ہیں اور پسماندہ ہیں. تو اسی طرح سے دنیا کے مختلف حصوں میں کرۂ ارض پر مختلف گروپس، مختلف انٹیلیجنس کے حامل، مختلف سویلائزیشنس کے حامل گروپس ہیں، اور ہم نے ان کو ماڈرن اور الٹرا ماڈرن میں ممتاز کیا ہے. تو فور فرنٹ میں اس سب کے ان تمام درجاتی گروپس جو ہومو سیپینس کے موجود ہیں، اس میں جو فور فرنٹ میں ہے وہ الٹرا ماڈرن ہیومنس ہیں. اور الٹرا ماڈرن ہیومن ہم انہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وہ مراحل طے کر لیے ہیں جہاں وہ خود اپنی اسپیسیز کو تبدیل کرنے اور ایک ماورائی مخلوق بننے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی جو ابھی ہم نے مختلف میجر ٹیکنالوجیز کی بات کی ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے وہ یہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری اسپیسیز کو نئی اسپیسیز میں خود بدل دیں. اور یہ اگر ہم نے ابھی مثال پچھلے لیکچر میں دی تھی کہ ہم یہ چیز اور دیکھ چکے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مظاہرہ اس کا موجود ہے کہ کیٹرپلر کس طرح سے کمپلیٹ نئی اسپیسیز میں بدل جاتا ہے. یعنی وہی بٹرفلائی بن جاتا ہے. بٹرفلائی کا ایگ ہوتا ہے، وہ کیٹرپلر بن جاتا ہے، اور وہ کیٹرپلر بٹرفلائی بن جاتا ہے، جو کمپلیٹلی دو ڈفرنٹ اسپیسیز ہیں، حیات میں، شکل میں، اثر میں، انداز میں، حرکات میں، ہر چیز میں کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ اسپیسیز ہے. تو یہ نیچر میں ہو رہا ہے. یعنی یہ
اس میٹامورفسس آف اسپیسیز بائی اسپیسیز اٹ سیلف، یہ نیچر میں اس کا مظاہرہ موجود ہے. تو اس لیے اس کو ہم یہ انڈرسٹینڈیبل نظر آتی ہے بات. سائنس اس کو کرنے کے لیے تیار ہے، اس اسپیسیز کو، نئی اسپیسیز کو لانچ کرنے کے لیے پلیٹ فارم بنا رہی ہے. تو یہ انسانی سویلائزیشن کے پچھلے ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 3000 سے 5000 سال جو نون ہسٹری ہے، جس کے شواہد موجود ہیں، اور اس میں اس انسان نے کیا کیا ہے کہ ہزاروں سال اب تک کہیں کہ پچھلی صدی تک انسان جنگیں، قتل و خون، جنگ و جدل، قحط، بیماریاں، مہلک وبائیں، سمندری، ارضی اور آسمانی آفتوں سے ہلاک ہوتے رہے. لیکن اب اس نے زیادہ تر مسائل پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے. اب الٹرا ماڈرن گروپ انسان کی انفرادیت، عزت نفس، ہیومن رائٹس، بیسک ہیومن رائٹس، آزادی، فریڈم، جمہوری اور فلاحی معاشرے، شخصی آزاد خیالی، معاشی اور معاشرتی انصاف، اور ویلتھ اینڈ ریسورسز کی عادلانہ تقسیم، اور ہیومن ویلیوز میں یونیورسل ایتھکس، یعنی ہیومن ویلیوز میں سب سے اہم چیز یونیورسل ایتھکس ہے، اس کی اخلاقیات. مستقبل کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہیومنس کا ایک ایڈوانس گروپ ماورائی مخلوق بن جاتا ہے، جس کی ہم نے ابھی تفصیلاً بات کی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بقیہ گروپس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک اوپن کویسچن ہے، اور اسی اوپن کویسچن پہ ہم آج کا لیکچر تمام کرتے ہیں. خدا حافظ.